آنا چاہتے ہیں وہ یہ چادر کو پلو تو بھائی پکڑ لیں جو اس سے پہلے سلسلے میں نہیں آئے اور اب سلسلہ میں آنا چاہتے ہیں، اور میں جو بولوں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی وہی بولنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ چہرے پہ اور قمیض کے نیچے سے سینے پہ، نیچے سے ہاتھ کر کے ایسے اور سینے پہ، جسم پہ، تاکہ آپ کا سینہ جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم جو ہے آپ کے سینے کو، آپ کا توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ آپ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو چکی ہے۔ یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا کنیکشن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، اور اس کے بعد مختلف صوفیاء کرام سے چلتے چلتے خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور طاہر شاہ صاحب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، آپ جن جن بھائیوں نے اس بیعت میں حصہ لیا، آپ سلسلہ قادریہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ نے بنیادی بات جو ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے ذریعے ایک موقع دیا، ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ دنیا کا دھندا ہے، مصروف ہیں، کاروبار ہے، ادھر دوڑ ادھر دوڑ، صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے، کبھی نماز کی فرصت مل جاتی ہے، کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس دوڑ میں، ہم دنیا کے اس دوڑ میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو سلسلہ کیا ہے؟
سلسلہ ہمیں اس دنیا داری کے اس دوڑ میں جو ہمارا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، سلسلہ ہمیں واپس لے آتا ہے، سلسلہ ہمیں واپس لے آتا ہے، پھر اللہ کے حضور ہمیں توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، اس سلسلے سے وابستہ ہونے کی بنیاد اپنے گناہوں کی معافی ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اپنی گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں۔ اور انسان یہ گناہوں کے ایک مسلسل، آپ زندگی میں ایک انسان ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ میں شیطان جو ہے اس کو سیدھے راستے سے ورغلا کر غلط راستے پہ ڈالتا ہے۔ اور یہ آپ کا ایک سفر ہے جو کہ مرتے دم تک اچھائی اور برائی، انسان اچھائی کی، مسلمان اچھائی کی کوشش کرے گا، شیطان اسے برائی کی طرف لے جائے گا۔ یہ جنگ ہے آپ کے اور شیطان کے درمیان کہ آپ رسائی چاہتے ہیں اللہ تعالی تک، شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، انسان کے نرغے میں آ جاتا ہے، وہ گناہ کو ایک خوبصورت رنگ دے دیتا ہے۔ اس بھول بھلائیوں میں ہم آ کے ہم گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب ہم گناہوں کے دلدل میں ہم ایک دفعہ پاؤں پڑتا ہے تو پھر پاؤں آگے دھستا ہی رہتا ہے۔ دلدل کو جانتے ہیں آپ؟ جہاں پانی ہو پھر مٹی ہو، اس مٹی کے اندر آپ جب پاؤں ڈالتے ہیں تو پاؤں نیچے ہی جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے دلدل میں جب ایک دفعہ ہم اس کے اندر اس دلدل میں جاتے ہیں تو پھر دھستے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، اور پھر گمراہی جو ہے، اللہ کی ناراضگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو آپ کا سلسلہ ہے، آپ کے پیر کامل سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ جسے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بھائیوں کو کے ساتھ ان کا تعلق رہا، یہ سلسلہ ہمیں موقع دیتا ہے ان حضرات کے، طاہر شاہ صاحب، کہ اس دنیا کے اس دھندے کے اندر، اس دنیا کا یہ جو فساد ہے اس کے اندر جب انسان بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی مہربانیوں کو، اس کی کرم نوازیوں کو، اس کی جو ہم پہ احسانات ہیں ان کو بھول کر اس دنیا کے اس بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، سے گناہوں کے اس میں یہ مگن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کا کرم ہو، تو یہ سلسلہ ہمیں واپس لے آتا ہے اپنی جگہ پہ۔ گناہوں کے اس دلدل سے آپ کا مرشد، آپ کا پیر کامل آپ کو واپس لے آتا ہے اور آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ واپس آ کر اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے جہاں آپ کا پرانا جو ریکارڈ ہے، آپ کے کاغذ جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کا نامہ اعمال، قدم قدم پہ غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے،
تو یہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگی، گناہوں کی معافی مانگ. ہم جب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں صدقے دل سے تو یہ اللہ کی شان ہے، اس کی رحیمی، اس کی کریمی، کہ اس کا بندہ جب اپنی گناہوں پہ سر جھکا لیتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، غلط کار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، لیکن بس میں معافی چاہتا ہوں. جب اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے فضل اور کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور توبہ آپ کی، وہ آپ کی توبہ قبول کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے، آپ کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی رحیمی، اس کی کریمی، یہ اس کی شان ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. تو سلسلہ کیا ہے؟ سلسلے کا یہ اعزاز ہے، سلسلہ ایک اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں جوڑ دیتا ہے، ہمیں جوڑ دیتا ہے. آج آپ کو جوڑ دیا، یہ سلسلے نے آپ کو جوڑ دیا، آپ نے اس پلو کو پکڑ لیا اور پکڑ کے آپ کو نے توبہ کر دی، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جب صدقے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دور چلا گیا لیکن اس نے واپسی، اس نے اپنا رخ بدل دیا، وہ واپس میری طرف آ گیا. ہم گناہوں کی طرف، شیطان کے نرغے میں آ کر ہم دور چلے گئے، لیکن وہاں سے ہم نے، اللہ نے کرم کیا، ہم واپس آ گئے، شیطان کو چھوڑ کے ہم اللہ کے قریب آ گئے، ہم اللہ سے ہم نے اپنا رشتہ جوڑ دیا. سلسلہ آپ کا رشتہ جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ جوڑتا ہے. تو آپ کو اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ آپ سلسلے میں شامل ہو گئے. تو آپ سلسلے میں شامل ہو گئے، آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، آپ کی توبہ اللہ نے قبول کی. لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے. تو اگر کسی کا حق دینا ہو تو آپ اس کا حق دیں یا اس سے معافی مانگ لیں، لیکن آپ کے توبہ کے لیے اپنا حق تو اللہ معاف کرتا ہے، دوسروں کا حق معاف نہیں کرتا. اس لیے آپ اپنا حق جو ہے کسی کا اگر دینا ہے تو اس سے خلاصی کریں. تو جو سلسلے میں آپ شامل ہوئے ہیں، آپ کو کچھ وظائف دیے جاتے ہیں، کچھ صلاۃ اوابین کے نوافل دیے جاتے ہیں. تو آپ جب نماز، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ وظائف، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ درود شریف کتنی دفعہ؟ 100 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار. کتنی بار؟ 200 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. یہ آپ نے الا اللہ کی ورد کتنی دفعہ کرنی ہے؟ 200 بار. اس کے بعد آپ نے اللہ 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 یہ آپ نے پڑھنا ہے پھر 200 بار. تو یہ آپ کی فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کو یہ
वजीफा दिया गया है दरूद शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु। इसके बाद आप सुबह की आपकी जो वज़ाइफ हैं वो ख़त्म हो गए। इसके बाद आपने मगरिब की नमाज के बाद आपने पढ़ने हैं सलात अवाबीन नफल, दो दो रकात नमाज पढ़नी है नफल सलात, क्या नाम है, सलात अवाबीन। ये 2 रकात, ये 6 रकात टोटल आपने पढ़ने हैं। 2 रकात की नियत करनी है। हर रकात में अल्हम्दु शरीफ 1 बार और कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार। अल्हम्दु शरीफ 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ना है। 2 रकात की नियत करनी है। 6 रकात आपने पढ़ने हैं सलात अवाबीन। सलात अवाबीन पढ़ने के बाद आपने वही जो सुबह आपने वजीफा किया दरूद शरीफ 100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 200 बार, इल्लल्लाह 200 बार, अल्लाहु 200 बार, ये आपने फिर वजीफा पढ़ना है। अगर आपके पास मगरिब की नमाज के बाद सलात अवाबीन पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो ये वजीफा आप इशा की नमाज के बाद इसको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो अब आप ये जो वजीफा दिया गया है सलात अवाबीन, इसको बाकायदगी के साथ आप पढ़ें। आप बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे, आपका जो रिश्ता अल्लाह ताला के साथ आपका जो ताल्लुक है ये मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। आपकी रूहानी ताकत में इजाफा होगा, रूहानियत में इजाफा होगा, और रूह की मजबूती ये जरूरी है, क्योंकि इंसान 2 चीजों का मजमुआ है, एक जिस्म जो आपके सामने है और एक रूह है। जिस्म को मजबूत बनाना है तो आप खुराक करें, अच्छी खुराक करें ताकि आपका जिस्म मजबूत हो। लेकिन इस जिस्म के साथ अगर रूह ना हो तो जिस्म कायम नहीं रह सकता। रूह इसके साथ, उसकी भी ग़ज़ा है। और रूह की ग़ज़ा क्या है? रूह की ग़ज़ा है इबादत, तस्बीहात, ये रूह की ग़ज़ा है। तो आप रूहानी तौर पे मजबूत होना ये जरूरी है, क्योंकि हमने दुनिया से जब जाते हैं तो हम रूहानी तौर पर हम अपने रूह हमारा जिंदा होता है, और फिर अगर हम रूहानी तौर पर मजबूत होंगे तो एक बहुत लंबी मंजिल है हमारी। मरने के बाद हमने कब्र में जब हम लेटेंगे कब्र में तो क़यामत तक एक लंबा सफर है। तो इसके लिए रूहानी तौर पे, ताकि जब हम कब्र में हो, अगर हमारी रूहानियत मजबूत होगी, अल्लाह से रिश्ता मजबूत होगा, तो हमारे लिए जन्नत के खिड़कियां खोल दी जाएंगी। और अगर अल्लाह से रूहानी ताल्लुक हमारा कमजोर होगा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक कमजोर होगा, तो उसका जो नतीजा है, या जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, जन्नत की खिड़कियां, या दोज़ख की खिड़कियां खुलेंगी। तो जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी मुख्तसर है। आपको अल्लाह ने मौका दिया, कल आपने जो कुछ किया, या अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन वो कल गुजर गया। अब कल की गलती को आप ठीक नहीं कर सकते, वो गुजर गया। आने वाला कल जो है उसका आपको कोई इल्म नहीं। किसी को ये मालूम है कि कल का दिन हमें मिलेगा? जी, कल का कोई पता नहीं है कि हम कल जिंदा होंगे या नहीं होंगे। तो हमारे पास करने के लिए क्या है? आज
کہ ہم اگر جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے. کل مل گیا تو اللہ کی کرم نوازی، نہ ملا تو آج جو ہم نے ہمارے ہاتھ میں ہے بس اس کو بہتر بنائے. اللہ سے رشتہ، نماز کی پابندی، درود شریف، یہ وظائف، صلاۃ اوابین، اور اس کے ساتھ قرآن پاک سے استفادہ، قرآن پڑھنا پڑھانا. اور یہی ہمارے مشائخ اعظام کے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہ آج ہم ایک جامعہ میں بیٹھے ہیں. آج یہاں پہ یہ کس لیے ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کو پڑھائیں، اس کا علم جو ہے اس میں اضافہ کریں. تو قرآن پاک کی تلاوت کوشش کریں کہ تلاوت بھی ہو، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں اللہ کا جو اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، اللہ کا جو میسج آیا ہے، اللہ کا جو ہماری طرف ایک خط ہے، ایک میسج ہے قرآن پاک، تو اس کو پڑھنا کہ کیا لکھا ہے اس کتاب کے اندر، یہ میسج جو دیا ہے اس میں کیا لکھا ہے، کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالا کریں تاکہ آپ کو قرآن کے، حدیث کے آپ کو علم ہو. اور مدارس جتنے ہیں ان کو بڑھوتی دیں، جگہ جگہ مدرسے کھولیں، ادارے کھولیں، دین کے مراکز ہوں جہاں سے لوگ استفادہ کریں، جہاں ہم اپنی نسل تک قرآن اور حدیث کا علم جو ہے ہم اس کو پھیلا سکیں، ہم دے سکیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جو بھائی سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. ہماری توبہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے. صلاۃ سلام پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد صلاۃ سلام پڑھ لیں گے. مدرسہ کا ایک پریزیڈنٹ ہے، بیماری ہے ان کو، جس سے بیماری السلام علیکم. چیئرمین صاحب السلام علیکم.
حبیبی سیدی یا رسول اللہ میرے آقا آلے نبی کا صدقہ خیر نساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سید احمد شاہ سر کپی درس زمان مرشد کبنا علامہ طیب شاہ اولاد مصطفیٰ قبلہ طاہر شاہ نائب مصطفیٰ قبلہ صابر شاہ رونتے اہل سنت مصطفیٰ ভাই কি করতেছে দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না এই কি করছে বসেন কেউ না ভাই কেউ না বইটার জায়গা দেন গরু পরিচালিত হচ্ছে যেমন মোহাম্মদ জাইনুল যেমন মোহাম্মদ আবু দিয়ব যেমন মোহাম্মদ জালাল শিকদার যেমন মোহাম্মদ নুরুল মুস্তফা একজন ডক্টর হারুন কোরআনের মাধ্যমে আমাদের হেডফোন সেবা বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। আপনাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।
আপনারা সবাই বসে পড়ুন। এই তৃণমূলের যাদের কাছে আপনারা সবাই বসে পড়ুন। অন্যান্য বাহিনীর ভিতরে নোরা বিচারের একটি কথা হচ্ছে। আপনারা সব মেহরবানি করে বসে পড়ুন। গাড়ি আমাদের রুমাল দ্বারা মাদ্রাসার জন্য তাজিম হচ্ছে। আপনারা যাদের যার যতটুকু সমর্থন হয়েছে আপনারা সেখানে রুমাল করুন। রুমাল দ্বারা এখানে তাজিম হচ্ছে, আপনারা সেখানে দান করুন। আর যারা এই উদযাপন করার জন্য বিভিন্নভাবে টাকা দিয়ে পৌঁছে শ্রমজীবীরা দিয়ে স্থাপন করেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন, আমরা মাহমিদ পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সোহেল সালাম সোহেল স্টেজের মধ্যে আপনারা বসে পড়ুন। যাদের ক্লাস নেই আপনারা বসে পড়ুন, মেহরবানি করে বসে পড়ুন। এখানে বাইরে উদ্যোগের মেহমানি সেরা দিতে বসতে হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে, আপনারা বসে পড়ুন। ছাত্র প্রাণীর বিভাগের ছাত্র বাচ্চারা বাকি আপনারা বসে পড়ুন। ও তো ওনার পিছনে ওনার জন্য ও বসে তো ওনার জন্য দেখছে না। আরো বুঝাইলে বলে নলা দেয় আর বলে বড় বন্ধু
এই দোয়ার পরের নামাজ আসর মাইক বন্ধ করে এই যে বলো फरमाए अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल फरमाए। इन्होंने जो वादा किया आइंदा के लिए साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारने का, गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारने का, या अल्लाह गुनाहों से तौबा की और आइंदा के लिए गुनाहों से बचने की जो वादा किया है, या अल्लाह इनको इस्तिकामत नसीब फरमा कि वो इस वादे पे पाबंदी से अमल करें। अल्लाह ताला सबके गुनाहों गलतियों को माफ़ फरमा। गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, स्याकार हैं, जो भी हैं तेरे हबीब की उम्मत में हैं। या अल्लाह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम पे अपना करम फरमा। या अल्लाह जो मुश्किलात हैं, जो बीमार हैं, उनको शफ़ाए कामिला नसीब फरमा। या अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमा। या अल्लाह जो भाई बीमार हैं उनको बीमारियों से निजात दिला। या अल्लाह जिनका रिज़्क़ में कमी है, अल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह सबके पे अपना करम फरमा। कारोबार में जो मंदी है, अल्लाह उनकी मंदी को दूर फरमा। कारोबार में तरक्की, या अल्लाह बांग्लादेश को तरक्की नसीब फरमा। पूरे आलम इस्लाम पे अपना करम फरमा, रहम फरमा। या अल्लाह मुसलमानों पे जहाँ मुश्किलात में है उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह हम सब पे अपना करम फरमा। ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह जो अदारे हैं, जो मदरसे हैं, जगह जगह पे कायम है, या अल्लाह इन अदारों को तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह दीन का बोलबाला फरमा और हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से, या अल्लाह हमें हुज़ूर के दामन से हमें वाबस्ता फरमा। से हम हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें नसीब फरमा। या अल्लाह तेरी रज़ा इसी में है कि हम तेरे हबीब से, अपने आप से, जान से, अपनी औलाद से, अपने माई बाप से, सारी दुनिया से बढ़कर हमें हुजूर से की मोहब्बत, ये हमारा अल्लाह ताला इंसानियत का महराज यही है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे मोहब्बत की जाए। तेरी भी रज़ा इसी में है और हम इसी मकसद को लेकर सिलसिला है, जो मदरसे हैं, जामिया है, वसीया कमेटी है, दावत खैर का प्रोग्राम है, ये सब इसका मकसद यही है कि हमारा रिश्ता हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह ताला के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो और हमें ख़ात्मा बिल खैर हो, ख़ात्मा बिल ईमान हो और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सहल या इलाही अलैना कुल्ल साइबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अजमईन।